الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ قربانی شریعت کا حکم ہے، شریعت نے تفصیلات بتائی ہیں۔ قربانی کریں تو قربانی میں کون سا جانور ذبح کریں، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما دیں۔ اونٹ، گائے یا بھینس، بھیڑ، بکری، یہ قربانی کے جانور ہیں۔ بھیڑ کے اندر دمبا بھی ہے، بکری کے اندر بکری کی ساری قسمیں ہیں، یہ 4 قسم کے جانور ہیں۔ نر اور مادہ ملائیں گے تو 8 بن جائیں گے، ویسے 4 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے اور بھینس، نمبر 3 بھیڑ دمبا، نمبر 4 بکری کی ساری قسمیں، یہ جانور ہیں۔ قرآن کریم سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے چوپایوں کے مخصوص جانوروں پر ایک میں سے قربانی لازم کی ہے، اس پر اللہ کا نام لیں اور قربانی کے اندر جانور ذبح کریں۔ تو یہاں فرمایا ہے من بہیمۃ الانعام، من بہیمۃ الانعام، مخصوص جانور۔ یہ مخصوص جانور کون سے ہیں؟ اس کی خود بذات سورۃ الانعام آیت نمبر 142، 43 اور 144 کے اندر موجود ہے۔ ثمانیۃ ازواج، فرمایا 8 قسم کے جانور ہیں۔ من الضأن اثنین و من المعز اثنین، 8 قسم کے جانور۔ نر اور مادہ بھیڑ، نر اور مادہ بکری، یعنی بھیڑ، دمبا، مینڈا، دمبی، نر اور مادہ، دمبی ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، مینڈا، بکری اور بکرا۔ اسی طرح آگے فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹ نر اور مادہ، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، گائے نر اور مادہ۔ تو یہ جانور ہیں جو قربانی کے ہیں، اونٹ، گائے اور بھینس، بھیڑ اور دمبی یا دمبا، مینڈا اور بکری اور بکرا، یہ جانور بلا اختلاف۔ گائے کے علاوہ بھینس کے اندر بھی قربانی کرنی چاہیے، بھینس قربانی کا جانور ہے، اس پر مستقل ہمارے دلائل آ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس وقت یہ وضاحت کرنے مقصود ہے کہ قربانی کے جانور صرف یہ ہیں، ان جانوروں میں گھوڑا بھی نہیں ہے، ان جانوروں میں مرغا بھی نہیں ہے، ان جانوروں میں ہرن بھی نہیں ہے، یہ جانور نہیں ہے۔ یہ جانور ہے جو آپ نے قربانی کے اندر کرنے ہیں، اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، کٹا، بھینسا، بھیڑ، مینڈا، دمبی، دمبا، بکری، بکرا، یہ جانور ہے۔ اللہ تعالیٰ احکام شریعت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔